حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر. 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو، یعنی کبیرہ گناہ نہ کیے گئے ہوں تو صغیرہ گناہ نمازوں سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. جس طرح وضو سے انسان کے جسم کی ظاہری نجاستیں دھلتی ہیں، اس طرح نماز سے انسان کے باطنی یا اندر کے گناہ دھلتے ہیں. مثلا فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیان عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ ان کو بخش دے گا. اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں. گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی کرنا مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے یعنی چھوٹے گناہوں سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے. جو چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے، جو چھوٹی چیزوں کے بارے میں محتاط ہے، کیا وہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں دلیر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور جب چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں تو انسان کا دل صاف ہونے لگتا ہے، انسان کی روح سے بوجھ ہٹنے لگتا ہے، پھر انسان کے اندر اور نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اور انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم اس میں ہر روز 5 بار نہاؤ، کیا پھر بھی جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پہ حد قائم کریں، یعنی مجھے سزا دیں. ایسا کون کہنے کی جرات کرتا ہے جس کو یقین ہے کہ اگر میں یہاں چھپ بھی گیا، بچ بھی گیا، چھوٹ بھی گیا تو کل پکڑ ہو جائے گی، تو بہتر ہے آج ہی پکڑ ہو جائے، آج ہی سزا مل کے دھل جاؤں. یہ ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ احساس اور تقوی اور خوف ہے کہ جو انسان کے اندر اس حد تک عاجزی پیدا کر دیتا ہے کہ اسے گناہوں کے اعتراف اور گناہوں کے وبال سے اپنے آپ کو چھڑانے میں پھر دیر نہیں لگتی. تو کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پہ حد جاری کریں. آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہیں پوچھا اچھا کون سا گناہ کیا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے عیبوں سے پردہ اٹھانے والے نہیں تھے، وہ انسانوں کی ذات میں اس طرح کی دلچسپی رکھنے والے نہیں تھے کہ اچھا پتہ تو چلے یہ کس قسم کا مجرم ہے. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے. آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے. آپ نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے. یعنی اس درجہ نماز انسان کے گناہوں کو دھو ڈالنے والی، صاف کر دینے والی ہے. اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جسے وہ اپنے سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا معاف کر دیا. اب یہ اس شخص کی سمجھ تھی کہ وہ اسے حد کے قابل سمجھ رہا تھا، معلوم نہیں وہ حد کے قابل تھا بھی یا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیلز نہیں معلوم کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں یعنی سردیوں کے موسم میں، خزاں کے موسم میں باہر نکلے. پت جھڑ کا موسم تھا. آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے. فال کے سیزن میں اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو فال دیکھنے کا تو اس طرح ہوا کے جھونکے سے بھی پتے ایک کے بعد ایک بارش کے قطروں کی طرح ٹپک ٹپک کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے. آپ نے فرمایا، اے ابو ذر. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول حاضر ہوں. آپ نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں.
جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں. یعنی امیجن کیجئے کہ نماز کے بعد انسان گناہوں کو اپنے اوپر سے اس طرح اتار رہا ہوتا ہے بسہولت، جیسے وہ پتے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں. یہ اتنی خوبصورت مثال ہے. وہ پتے کس قسم کے پتے ہوتے ہیں؟ جو پیلے پڑ چکے ہوتے ہیں، جو سوکھ چکے ہوتے ہیں. اب ان کا زیادہ دیر درخت کے ساتھ رہنا کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا، اب انہیں گر ہی جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ درخت کی خوبصورتی میں نہیں اضافہ کرتے بلکہ درخت کو بدصورت بنا دیتے ہیں. اگرچہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پتے بھی بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ وقت گزر جائے تو وہی لال کالے سے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں گر ہی جانا چاہیے. تو گناہ بھی بظاہر کتنے اٹریکٹیو ہوں، کتنے خوبصورت ہوں، لیکن بہرحال وہ انسان کو بدصورت بناتے ہیں، ایمان کی طرف تازگی اور رونق کو ختم کرتے ہیں، لہٰذا وہ گرنے ہی چاہیے. اور ان کے گرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین ذریعہ نماز مقرر کر دیا. حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا. اب کون سی نماز بخشش کا ذریعہ بنتی ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایک شخص نے بہت بڑا قصور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا قصور معاف ہو گیا. جو نماز آپ کے ساتھ پڑھی گئی ہوگی اس نماز کے خشوع کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف نماز کا پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ نماز میں پوری طرح عاجزی کا احساس، بندگی کا احساس، خشوع و خضوع، یہ سبب بنتا ہے کامیابی کا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا، تو گویا اچھا وضو پہلا سٹیپ ہے اچھی نماز کا. ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا. یعنی خشوع کے بعد پھر مزید خشوع ہی کا سمبل رکوع ہے. خشوع دبنے اور جھکنے کو کہتے ہیں نا. عموماً ہمارا رکوع کس طرح ہوتا ہے؟ ہم پوری طرح جھکتے بھی نہیں، یوں اتنا ایسے ٹیڑھا سے جھکتے ہیں، پورا جھکتے بھی نہیں. تو رکوع پورا کیا، اس جملے کو انڈر لائن کیجئے، ان کا رکوع پورا کیا، یعنی پوری طرح جھکے اور تسبیح پوری کی، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا. حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے یعنی سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عشاء با جماعت ادا کرے اسے اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور پھر صبح کی نماز با جماعت پڑھے تو اتنا ثواب پایا گویا تمام رات نماز پڑھی. یہ ہے اللہ کی رحمت. حضرت جندب قصری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اور جس نے وہ نماز نہ پڑھی وہ اللہ کی امان اور حفاظت سے نکل گیا. وہ مصیبتوں کو دعوت دے رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کچھ معلوم نہیں اس کے بعد دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو کس حال میں جائے گا. ایسے دن جائے گا جس کی ابتدا اس نے اللہ کی نافرمانی سے کی. بہت سے لوگ فجر کی نماز میں کوتاہی کر جاتے ہیں. تو بات یہ کہ فجر کی نماز چھوڑنا اللہ کے عہد، امان اور حفاظت سے باہر نکلنا ہے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کہ وہ پوری پروٹیکشن میں ہو، اسے کوئی نقصان نہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن اس چاہت کے ساتھ وہ دن کا آغاز کس طرح کر رہا ہے، اسے اپنے پارٹ میں بھی سوچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو آتے ہیں. آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں. یہ کن فرشتوں کی بات ہو رہی؟ کرامن کاتبین کی. جو فرشتے رات کو رہے وہ آسمان کو چڑھتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، یعنی اعمال لے کے آسمان پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا حال خوب معلوم ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں. فجر اور عشاء کی نماز کو اپنے لیے ایک بوجھ اور مصیبت سمجھنا کیا ہے؟ دراصل منافقت کی علامت. اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں، اگرچہ انہیں سرین پر چلنا پڑے، یعنی گھسٹ گھسٹ کے پیٹھ کے بل. سرین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو، یعنی کوئی پاؤں سے چل نہ سکے، اس کے پاؤں نہیں ہے یا کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش انہیں چوتڑوں کے بل یعنی گھسٹ گھسٹ کے مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے، یعنی ہر حال میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ کو شدید رنج پہنچا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی صلاۃ الوسطی نماز عصر سے باز رکھا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. یعنی اتنا شدید افسوس تھا. آپ رحمت للعالمین تھے، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو اس قدر مشغول کیا کہ آپ کی عصر کی نماز چلی گئی، ان کے لیے آپ نے پھر بد دعا بھی کی.